جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پہلا سوال کر رہا ہوں، اچھا سوال کر رہے ہیں آپ تو۔ کھانے کی چیز وغیرہ کا فاتحہ دینا کیسا ہے؟ جیسے شب برات میں کھانا وغیرہ حلوہ پکا کر فاتحہ دیا جاتا ہے، اس کا مسئلہ بتائیں۔ اور اگر کوئی غیر مسلم ہم کو دعوت دے تو کیا اس کے گھر دعوت کھانا جائز ہے یا نہیں؟ اور تیسرا سوال کہ شیطان مجھے بہت وسوسہ اندازی کرتا ہے، برے خیالات بھی ڈالتا ہے، اور میں سنت کے طریقے پر چلنا چاہتا ہوں تو کبھی ایسا وسوسہ ڈالتا ہے کہ میں سنت کے خلاف کوئی کام کر دیا، تو اس کے لیے میں کیا کروں؟ اچھا انہوں نے 3 سوال پوچھے ہیں۔ دیکھیے پہلا سوال جو انہوں نے پوچھا ہے وہ پہلا سوال کا جواب تو یہ ہے ان کا کہ فاتحہ کے بارے میں، تو دیکھیے ہر کام میں فاتحہ ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی کام شروع کرو تو بسم اللہ پڑھ کر شروع کرو، تو ہر وہ کام جس کو بسم اللہ پڑھ کر شروع کیا جاتا ہے وہ فاتحہ سے ہی شروع ہوتا ہے نا، تو اللہ کے نام سے شروع ہو جاتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہر کام آپ بسم اللہ پڑھ کر شروع کریں۔ ہمارے معاشرے میں ایک فاتحہ ہے جو اس کا ایک خاص طریقہ ہے، کھانا سامنے رکھ دیا جاتا ہے، پھر کچھ چیزیں پڑھی جاتی ہیں، اور جس کے گھر میں فاتحہ نہیں ہوتی تو فاتحہ کرانے والا یہ سمجھتا ہے کہ دیکھو یہ اس طریقے پر فاتحہ نہیں کراتا ہے تو یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو طریقہ ہے اور یہ جو سوچ ہے یہ بدعت ہے۔ کوئی اگر فاتحہ کر رہا ہے کچھ کھانے پہ سامنے رکھ کے پڑھ رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے بھائی میں تو ویسے ہی اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں برکت کے لیے، ٹھیک ہے پڑھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ جس کے گھر پہ یہ چیز نہیں ہو رہی ہے وہ سنی نہیں ہے یا وہ غلط کر رہا ہے، تو یہ جو تھنکنگ لوگوں کی بنی ہوئی ہے یہی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ عمل بدعت بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ رہی بات فاتحہ، تو فاتحہ کا مقصد کیا ہوتا ہے جس وجہ سے لوگ فاتحہ کراتے ہیں؟ فاتحہ کا مقصد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے نام پر کھلانا، اللہ تعالیٰ کے نام پر پلانا اور مرحومین کو ایصال ثواب کرنا، ٹھیک ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ فاتحہ لگائی وہ آپ لوگ کھا جاتے ہو، تو فاتحہ لگانے کا مقصد پھر کیا رہ گیا؟ اسی لیے جو فاتحہ کا ایک رسمی طریقہ ہمارے معاشرے میں مشہور ہے، باقاعدہ ہماری مسجد کے سامنے تو ایک صاحب ہیں انہوں نے فاتحہ لگانے کے لیے کسی مولانا صاحب کو بلایا، تو وہ آئے تو دسترخوان پر آم بغیر چھلے ہوئے رکھے تھے، تو وہ کہنے لگے بدتمیز نالائق، آم چھیل کے نہیں رکھے، آم چھلوا کے لاؤ، تو بھائی وہ آم چھلوا کے لے آئے۔ جب فاتحہ لگا کے وہ چلے گئے تو وہ میرے پاس آئے کہ ایسے ایسے ہم آپ کو بلانے آئے تھے، آپ ملے نہیں تو ہم دوسرے مولانا کو لے آئے، تو انہوں نے جو ہے نا آم چھلے ہوئے نہیں تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ آم چھیل کے رکھو، تو مولانا یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ آم کو چھیلنے کا فاتحہ سے کیا تعلق ہے؟ تو میں نے کہا یہ تو آپ ان سے پوچھیے کہ آم کو چھیل کے رکھو تبھی فاتحہ لگے گی، یہ تو وہی بتائیں گے بھائی اس کا کیا تعلق ہے، تو آم کے چھیلنے نہ چھیلنے سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اسی طرح سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں کھانا جب سامنے رکھا ہوگا تبھی فاتحہ لگے گی، ہے نا، تو یہ جو طریقہ ہے، اور کوئی اگر نہ لگوائے فاتحہ جیسا وہ والی فاتحہ جو ہمارے معاشرے میں چلتی ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ دیکھو یہ وہابی ہو گیا، یہ 24 نمبر ہی ہو گیا، تو یہ جو تھنکنگ لوگوں کی بنی ہوئی ہے یہی اس عمل کو بدعت بنا دیتی ہے۔ اور اگر کوئی فاتحہ لگاتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی ایک جائز عمل ہے، کھانے پہ اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، پھر یہ کھانا غریبوں میں تقسیم ہوگا، ٹھیک ہے، کوئی نہیں کر رہا تو بھی ٹھیک ہے، کوئی کر رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے، تو یہ عمل تو یہ تھنکنگ اس کی ایسی ہے کہ جس سے اس کا یہ عمل بدعت نہیں بنے گا۔ انسان کی سوچ سے، انسان کی عقیدے سے کوئی بھی عمل بدعت بن جاتا ہے، اور یہ جو معاشرے میں مشہور طریقہ ہے فاتحہ کا یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے اور صحابہ اکرام سے ثابت نہیں ہے، جو میں کہہ رہا ہوں جو رائج طریقہ ہے، جو طریقہ ہے کہ آم چھیل کے رکھو، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال بھائی نے کہا کہ وسوسے بہت آتے ہیں، تو بھائی وسوسے آتے ہیں آنے دیں، کیوں ٹینشن لے رہے ہیں آپ؟ جب وسوسے زیادہ ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں۔ تیسرا سوال بھائی نے پوچھا کہ غیر مسلم اگر دعوت کرے تو کیا اس کے ہاں دعوت کھانے جا سکتے ہیں؟ غیر مسلم کے ہاں دعوت کھانے جا سکتا ہے، اور غیر مسلم کی بس یہ دھیان رکھیں کہ کوئی وہ ناجائز اور غلط چیز نہ کھلائے آپ کو، نارمل ایک کھانے کی چیز کھلا رہا ہے تو کھا سکتے ہیں، وہ اس کی مذہبی چیزیں نہ ہوں، پرشاد نہ ہو، چڑھاوا نہ ہو، نارمل وہ آپ کی دعوت کر رہا ہے تو آپ اس کی دعوت میں جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔